اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم صلوات بر محمد جناب سید بشیر حسین شاہ صاحب واسطے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر صلوات اللہ دعا ہے نعمت اللہ شریف ذکر پاک دا صدقہ ساڑھے گناہ معاف فرمائے اور جنہ صاحبہ واسطے یہ مجلس عزادہ انعقاد کیتا گیا خالق و درجات بلندی عطا فرمائے میرے محترم سامعین قرآن کریم کا پڑھنا باعث سواب ہے اور سارے سواب واسطے پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے سارے سواب واسطے میں سے اللہ کا انعقاد کیتا جاتا ہے کہ ذکر اہل بیت کیتا جائے ذکر اہل محمد کیتا جائے اور تا سواب بھی رحمتی کو بخشے گیا یہ دو فائدے ہو سکتے ہیں جتنے وسیلے نال مجلس قائم کی گئی یقیناً انہوں نے سارے سواب واسطے سانوں کوئی فائدہ ہونا چاہیے ایک تو سواب وہ چلا ہی جائے گا بہرحال یہ برکت ہے کہ انہوں نے نام نالے منسوخ مجلس کی گئی انہوں نے سارے سواب واسطے باقی سارے سمجھنا نہیں گلا وہ اساں قرآن حکیم کی میں جناب کے سامنے کہا جب چیتا پڑھی خالق کا پسندیدہ دین اسلام ہے خالق میں جڑا سب تو بہتر دین خالق کے نزدیک ہے وہ اسلام مطلب سامنے اللہ پاک بھی سامنے نہیں آیا اور اسلام بھی کسی قسم کی شکل ہی سامنے نہیں آیا کچھ ایسی ہستیاں دنیا تک تشریف لے گئے جنہیں اللہ کے اس پیغام کو سامنے کیتا لوگوں نے اپنے کردار نال اپنے گفتار نال اور اپنے بیانات نال وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے ہیں جڑے اللہ کے دین کی عکاسی کرتے ہیں جڑے اللہ کے دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور جنہوں نے وجود چوں اللہ کا دین نظر آتا وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے انہوں واسطے جو مثال کر دینا پاک و ہند کے درمیان جہاں کرکٹ کا میچ ہوا وہ بڑے بڑے جذباتی سن میچ کے متعلق تو پاکستان کے متعلق ہی گل ہوتی سی کہ پاکستان جیت رہا ہے پاکستان ہار رہا ہے پاکستان کی عزت بڑھ رہی ہے پاکستان کی عزت گھٹ رہی ہے ہوں پاکستان کا کی حال ہے ہوں پاکستان کا کی حال ہے حالانکہ سارا پاکستان اتنے نہیں سی سارا پاکستان تو اپنے گھر بیٹھا سی لیکن 11 بندے اتنے سارے کھیل رہے سن انہیں 11 کی بنیاد تے گل پاکستان کی ہوتی سی کہ پاکستان جیت رہا ہے کہ پاکستان ہار رہا ہے اور پاکستان کی پوزیشن کی حالانکہ سارا پاکستان اتنے نہیں سی وہ 11 لڑکے پاکستان تے میچ بھی یعنی عام کرکٹ کا میچ پہ کھیلتے سن تو انہوں 11 بچوں پورا پاکستان پہ دستا یعنی اگر وہ کمزور ہوتے سن تو پاکستان کو کمزور سمجھا جاتا سن اگر وہ مضبوط ہوتے سن تو پاکستان کو مضبوط سمجھا جاتا سن اگر وہ جیت جاتے تو پھر پاکستان جتنا سی جی وہ ہر گئے تو پھر پاکستان یہ 11 پورا پاکستان نہیں سن لیکن وہ نمائندگی پاکستان کی کر رہے ہیں یہ مطلب جہاں کسی کی نمائندگی کرتا ہوئے گا انہوں بڑا محتاط رہنا پائے گا کیونکہ پورا وہ علاقہ جی وہ نمائندگی پہ کرتا ہے وہ عزت بھی انہوں نے ہاتھ چ وہ بزتی بھی انہوں نے ہاتھ
یعنی اس گل بندے محسوس کیتا کہ ساری بےزتی ہوئی ہے، حالانکہ اسی اپنے گھر بیٹھے سن، میں تو کھیڈے ہی نہیں کہ میری بےزتی ہوئی تو نہ 11 کی وجہ تو ہوئی، جی میری عزت بنتی تو نہ 11 کی وجہ تو بنتی۔ یہ مطلب ہے اگر وہ نفس کو کمی کوتاہی پائی گئی 11 پیچھے تو پھر بندے تبصرے اپنے طور پہ بہ کے کم سے کم یہ کیتے ہیں کہ ایو کنے رکھیا سی، ایو بچ کنے رکھیا سی، ایو بچ کنے رکھیا سی، یعنی جی سلیکٹ کمیٹی سلیکٹ کر دی ہے نا، انہوں نے بھی اعتراضات ہوئے ہیں کہ یہ اے سفارشی سی، یہ خواجہ اعظم نے رکھیا سی، یہ انہیں رکھیا سی، یہ انہوں رکھیا سی، مطلب ہے کہ جڑی سلیکشن کمیٹی ہے انہوں نے بھی اعتراضات ہوئے ہیں کہ انہوں نے رکھیا سی، انہوں نے رکھیا سی، انہوں نے رکھیا سی۔ یہ مطلب ہے نمائندے کی یہ حیثیت ہوتی ہے جو سلیکٹ ٹھیک کیتا جائے، تحقیقات کر دی ٹھیک کرے تو پھر پورے اس علاقے کی عزت ہوئے گی جدی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر چھوٹی جی مثال نال یہ سارے پاکستان کا ذہن بن گئے کہ نمائندے کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ پورے علاقے کی عزت بھی وہ ہاتھ تو بےزتی بھی وہ ہاتھ، جب بندے پاکستان کے نمائندیاں کا ذہن چ پتہ لگ گیا تو میرا ہر ایک باری سوچنا چاہیے پھر اسلام کے نمائندے کیسے ہونے چاہیے۔ پاکستان کی عزت وہ ہاتھ چوئے جڑا اسلام کی نمائندگی کرے گا، اسلام کی عزت بھی وہ ہاتھ چوئے گا۔ یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے نمائندیاں کی سلیکشن کمیٹی بہت ہی سیانی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی روز روز بےزتی نہ ہو۔ یہ مطلب ہے کہ جو پاکستان کی نمائندگی کرنے والے بندے ایسے ہونے چاہیے ہیں جنہوں سلیکٹ کرنے والے بندے نہایت معتبر آدر اور پوری کرکٹ نو سمجھتے ہوں، اچھے طریقے نال سمجھتے ہوں، بھائی کرکٹ نو سمجھتے ہوں گے تو سلیکٹ صحیح بندے کرنے گے نا۔ یہ مطلب ہے کرکٹ کھیلنے واسطے نمائندے وہ سلیکٹ کیتے جانے چاہیے ہیں جنہیں کرکٹ کو چنگی طرح سمجھتے ہوں، تو اسلام واسطے پھر وہ چاہیے ہیں جنہیں اسلام کو چنگی طرح سمجھتے ہیں۔ جنہیں اسلام کو نا واقف ہیں وہ اسلام کی عزت کی طرح بھی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس وجہ پوری دنیا کے مسلمان اگر سمجھن نہ جی تو اسلام کے نمائندے نے، اگر پوری دنیا کے ورلڈ کے پاکستان کے بندے بدنام ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایئرپورٹ جی میں تلاشی لے جاتی کسی اور نہیں لائی جاتی، مصیبت یہ ہوئے کہ بندے پہلے کنفرم سے کریں کہ اسلام کی نمائندگی کسی مسلمان نے کرنی ہے کہ طالبان نے کرنی ہے۔ جویں دا نمائندہ ہوئے گا جی اویں وہ پہچان بنے گی کسی شہر کی۔ الحمدللہ اسی تھوڑے ہاں جتھے دیاں جنہیں ہوئیاں ایک گل کا سانو انتہائی اعتبار ہے بس اپنے قرآن رکھ کے گل کر رہے ہیں۔ اصلا اسلام دے نمائندے صرف وہ تسلیم کی ہیں جنہوں سلیکٹ کرنے والا سبحان ہے، جڑا بے عیب ہے، جڑا علا کل شیء قدیر ہے، جڑا دلیاں دے رازاں تو واقف ہے۔ اتنے جنہیں بندے سلیکٹ کیتے ہیں انہوں نے اعتراض کیتا، انہوں نے آخیا سانو کی پتا سی اس انجدہ نکل پینا، سانو پتا سی کوئی اس انجدہ نکل پینا، سانو پتا سی کوئی، یہ مطلب جنہوں نہ پتا ہوئے انہوں سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اساں 12 وہ دے کو پوچھ کے ملنے نے جنہوں سارا پتا ہے، خالق جانتا ہے ماضی کی ہے، حال کی ہے اور مستقبل کی۔ میرے محترم سامعین، میں ایک مثال کے بعد دسنا چاہنا کہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے نمائندگان اسلام کون نے، جنہوں کی بنیاد تے کل بھی اسلام باعزت سی، انہوں کی بنیاد تے آج بھی اسلام باعزت ہے اور انشاءاللہ پھر بھی باعزت رہ گئے۔ سرکار دو عالم نے اسلام جیسے قانون دا اعلان کرن تو پہلے 40 سال اسلام دی نمائندگی خاموشی نہ کی تھی۔ قاطعاً کسی کو پتا نہیں سی یہ نبی نے، قاطعاً کسی کو پتا نہیں سی یہ رسول نے، قاطعاً کسی کو پتا نہیں سیرت وحی ہوتی تے اے اللہ نے نمائندہ بنا کے بھیجے اسلام دے۔ 40 سال اسلام دے نمائندگے اپنے کردار نال نواریا، سچا بھی میرے جیسا کوئی نہیں، امین بھی میرے جیسا کوئی نہیں، تشریف بھی میرے جیسا کوئی نہیں۔ 40 سالوں بعد اللہ فرمایا اقرا ہن پڑھو۔ نبی پاک نے پڑھنا شروع کیتا، وہ جو پڑھے ہیں نبی نے جی وہ قرآن ہے۔ جڑے بندے نے آج تک سارا قرآن اچھے طریقے نال ترجمے نال نہیں پڑھیا وہ کم از کم انہوں 100 ہاتھ رسا دے سرے تے کڑ دھیان نال سن لگے۔ اے پورے قرآن اول تو لے کے آخر تک ادھر نو یا ادھر نو پڑھ کے اچھے طریقے نال دیکھ لیا جائے، ایک ہی گل نظر آئے گی، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اچھے دا انجام کیے اور برے دا انجام کیے، یہ سارے قصے کے درج ہیں۔ سرکار دو عالم نے
40 سال بعد دسنا شروع کیتا اے اچھائی ہے یہ مقابلے تے اے برائی اے نیکی ہے یہ مقابلے تے اے بدی ہے اے حلال ہے یہ مقابلے تے اے حرام ہے اے جائز ہے تے اے مقابلے تے اے ناجائز ہے خدا دی قسم 40 سال بعد سرکار نے جدوں ایک قانون پڑھنا شروع کیتا نا اسلام دا قانون عرب دے بدو منہ پہ کہتے سن کہ یہ زندگی قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن یہ زندگی ہے حیران سن بندے کہ جو کچھ اسلام انہاں پچھوں ویکھیا وہ سارا اسلام ہے تے جو اسلام پہ دستے ہیں وہ سارا نبی کا کردار ہے انہوں آندے نے نمائندہ جیڑا کسی کا نمائندہ ہوئے گا وہ کردار وچوں قبلہ وہ گفتار وچوں وہ گل وچوں نمائندگی ہونی چاہیے اسلام کی نمائندگی سب تو پہلے کنے کی تھی اسلام کا نمائندہ اول میرا نبی سرکار نے مکے اعلان کیتا مکے والے نے ایک قوانین پسند نہ آئے تو انہوں پتہ ہے جب کسی نے قانون پسند نہ آئے تکلیف ان قانون نافذ کرنے والے ادارے تے ہوتے یہ فرماؤ جڑے بندے پہ پھانسی لگتے ہیں اسی طرح نہ پہلا یہ سارا غصہ کسی ابراہیم شریف تے چڑھ جاتا ہے کسی کو نواز شریف تے چڑھ جاتا ہے سرداری صاحب بھی خوش ہو کے پہ پہلے ہے بھائی میرے کو یہ کام نہیں ہوا تیرے کو نہیں ہوا وہ وعدہ کٹا ہوا تو تیرے نہیں ہوگا 5 سال میں تو کسی کو پھانسی لگنی نہیں دیتا تو جی نواز شریف صاحب مجبور ہو گئے نے راہیل شریف صاحب کی وجہ تو کوئی گل نہیں ہو گئے نے کہ انہیں ایک قانون بنا دیتا کہ جتنے بندیاں تے پھانسیاں ہو چکی ہیں ان کی اپیلاں مسترد ہو گئی ہیں یہ قانون ہے انہوں پھانسی دو انہوں پھانسی دو ان مصیبت ہے کہ جتنے بندے مظلوم دے حامی نے وہ سارے اس قانون کو پسند کر رہے ہیں شکریہ جناب جتنے مظلوم دے حامی نے وہ سارے پسند کر رہے ہیں پاہمیں وہ خود کام کرتا نہیں پتا انہیں کدی کتاب کی چوک نہیں بیکی جوہاں بھی کو نہیں پڑھتا صرف خود کام کرتا نماز بھی کدی نہیں پڑھی وہ بھی کہتا آدھ جگہ پہ ہوتا جے ماری جان تو پڑھ یہ مطلب ہے اس انپڑھ دے ذہن بھی مظلوم دی حمایت ہے یار بندہ نہیں پنڈی نہیں آتا خود رہتا ہے لیکن وہ ذہن مظلوم دی حمایت ہے کہ جڑا بندہ بلا وجہ یار کسی نے دھماکہ کر کے قتل کر دیتا ہے بچے یتیم کر دیتا ہے بیویاں بیوہ کر دیتا ہے مر جانا چاہیے ایسے نہ سوچ لو یہ مطلب ہے کھو والے بندے بھی سمجھ کے نہیں دے ہے نا کہ مجھے کو چوہا لگ جائے تے دعائی پائی دیئے مذاکرات نہیں کریں انسان دے وچ آ جائے تو انسان یہ سمجھو اتھے موجود ہے جتھے مظلوم دی حمایت موجود ہے اتھے انسانیت موجود ہے جتھے ظالم دی حمایت موجود ہے اتھے انسانیت ہی کوئی نماز اس کڑے بڑے پڑھنی جی روزہ اس کیسے بنیاد رکھنا ہے انسانیت دا معیار ہے کہ مظلوم اللہ دی کائنات جو شروع ہوئی نا آج شروع ہوندے ہیں سارے ایک ظالم ہو گیا سی تک مظلوم ہو گیا یعنی حضرت حابیل علیہ السلام مظلوم سن قابیل نے قتل کر دیتا تو وہ ظالم سی اللہ تے شروع ہی اتھوں ہویا ہے جب نماز شروع نہیں سی ہوئی جب اللہ تے سیاب دیکھا میں کیڑا کیڑا مظلوم دی حمایت کرتا کیڑا کیڑا ظالم دی حمایت کرتا اس وقت مظلوم دی حمایت کرنے والے بندے اس قبلہ قانون تے خوش نہیں کہ یہ پھانسی لگ جائے تو ٹھیک اگر مولوی عبدالعزیز صاحب کو کوئی تکلیف پہ ہوتی ہے تو یہ مطلب انہیں ذہن وچ ظالم دی حمایت موجود ہے نا ظالم دی حمایت موجود ہے یہ مطلب قانون کوئی بھی ہوگا کہ سارے جہان تسی آپ کو پسند آ جائے تو ممکن نہیں یار قانون کوئی بھی ہوگے سارے جہان کو پسند نہیں آ سکتا چرس سے پابندی لگ جائے میں نے کوئی تکلیف نہیں کیونکہ میں پیندہ نہیں یار میں نہیں پیندہ میرے کو نہیں کو پیندہ سارے جو کوئی بھی نہیں پیندہ سارے خرچ کوئی نہیں پیندہ ہاں بتا ایک گل ہے اگر میرا کو دور دا رشتہ دار بھی پیتا ہویا تو تھوڑی بھی فکر لگنی ہے وہ دا کی بڑھے گا وہ دا کی بڑھے گا اللہ اس قانون انہوں نے ہتھوں نافذ کیتا ہے جنہاں دا دور دور بھی کوئی نہیں سکتی آواز رہو جناب علی کیونکہ قانون نافذ وہ ادارہ کر سکتا ہے جن کو اپنا خطرہ نہ پیارے ہوئے کیونکہ حضرت سرکاری نے جڑی گھر فرمائی ہو میں نے بڑی پسند انہوں نے ارشاد فرمایا جنہے بلے انہیں بنائی نا جی فوجی عدالتاں انہوں نے بہت اچھی گل کی کہ کو نہ کیتی سی ہے بڑے سیانے میں مری بہ کے انہوں نے نواز شریف صاحب نے کوئی معاہدہ کیتا سی تو پھر مکر گئے بعد وہ پھر نواز شریف صاحب نے معاہدے سن ایک یہ کیتا جی انہوں نے بڑا سوال کیتا انہوں نے کہا اللہ دے بندہ میں قرآن حدیث بیان کرتا
یہ مطلب ہے انہیں دسیا کہ جڑا قرآن حدیث بیان نہ کرے وہ اولے الامر نہیں ہوتا. جڑا اولے الامر ہوئے یا قرآن بولتا ہے تو یا حدیث بولتا ہے. وہ تو سواد آیا سی ہن پھر سواد ہے. انہیں آخیا نواز شریف کہ تسی جڑا کرتے ہو پہ فوجی دادا بنا دو اعتراض میں بھی کوئی نہیں لیکن اتنا دھیان رکھ لیں پہ کے پہلا گل کر لیں کدھر تو نہ پھنس جائے تو کدھر میں نہ پھنس. یہ کدھر سیاسی کیس نہ سنن لگ پڑ فوجی دادا. یہ مطلب ہے میرے استاد مکرم نے بڑی دیر پہلے گل کی تھی اللہ کری کہ رحمت کرے صاحب نبی صاحب وہ فرماتے سن قانون بنانے والا صرف اللہ ہے کیونکہ قانون بنا ہی وہ سکتا ہے جس کو خود گرفت میں آنے کا خطرہ نہ ہے. قانون بنا ہی وہ سکتا ہے جس کو اپنی ذات کے گرفت میں آنے کا خطرہ نہ. میرے عزیزو یہ قانون ہر کسی کو پسند آ نہیں سکتا. دور دور بھی کوئی رشتہ دار دستا ہوئے تو بدن فکر تو لگی جاتی ہے. ایک قانون چلے والے نبی نے نافذ کیتا ہے. یہ نمائندہ اسلام بن کے سرکار نے قانون نافذ کیتا. پھر عرب کے معاشرے کی اکثریت نو یہ قانون پسند نہیں جی نہیں آیا. بہت تھوڑے بدن پسند ہے اور یہ غرضے چ رکھنا سب تو پہلے غریبان پسند ہے. عرب کے معاشرے میں سب تو پہلے اسلام کا قانون غربا نے پسند کیتا ہے جنہاں پھر ظالمہ نے ماریا بھی شہیدہ بھی شہید بھی اسلام کے پہلے موجود ہیں. انہوں نے بڑے ظلم کیتے گئے اس قانون کی وجہ تو لیکن وہ قانون کی حمایت مر گئے. لیکن انہوں نے آخیا بھی قانون ہے ٹھیک ہے بس رہیے یا نہ رہیے قانون ٹھیک ہے لیا والا بھی ٹھیک. میرے عزیزوں 101 مردوں سن کچھ بچے کچھ عورتاں کچھ مرد. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ کی صلاح کی دیجیے. انہوں نے کہا جی کل بھی تسی سچے سو آج بھی تسی سچے ہو تہاڈا قانون بھی سچا تسی نمائندگی بھی ٹھیک کر رہے ہو. اسی مر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں مر جانا علاج نہیں پیڑ چھڑ دیں. مر جانا علاج نہیں میں اتنے ہوں تسی پیڑ چھڑ کے چلے جاؤ. یہ بہت بڑی بات سی جی. یہ 101 مردوں سن یہ مکیوں نکلے نے پہلی ہجرت کر کے. اس ہجرت نو تاریخ لکھیا ہجرت حبشہ. حبشہ کی طرف ہجرت کی نے اتنے عیسائی بادشاہ سی نجاشی وہ طرف حضور نے فرمایا چلے جاؤ تو میرا اے جا کے کام دے دو. انہیں تو میں لکھ دیتا ہے کہ انہوں نے سیاسی پناہ دی جائے. توجہ ہے نا جناب. آج بھی یورپ میں سیاسی پناہ مل جاتی ہے. یہ گجرات کھاریاں چیروں دسن نہیں کہ بیرون ملک یورپ میں جو سیاسی پناہ مل جاتی ہے. میرے سامنے ایسے کیس بھی آئے ہیں کہ بندے سے جا کے کیس کر دیتا ہے بندے نے کہ میرے سارے جی مر گئے صرف میں بچ گیا تے مینوں سیاسی پناہ دیتی جائے. میرے مگر جڑے دھماکے سارے مر گئے جنہاں دے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اتھوں تھانے نے جاری کیتے ہیں کہ سارے مر گئے اور روز انہوں نے فون کرتا کہ میں سیٹ ہوں. سیاسی پناہ کسی نہ کسی طریقے بندے ہوں بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ جنہیں بھیجے سن وہ بھی سچا سی اور جنہیں پہنچے سن وہ بھی سچے سی. ہوں سرکار نے یہ بندے بھیج دیتے نجاشی کو حبشہ کے بادشاہ کو وہ عیسائی سے. یہ چلے گئے لوگ 101 لوگ سن. ایک انہاں جو 100 ایک پاسے 101 چوں ایک سی جنہیں اسلام دی نمائندگی کرنی. میرا خیال ہے میرا موضوع جناب سے چاہیے بھئی اسلام دی نمائندگی تے کسے کرنی سی بھی تسی کون ہو کدھر آئے ہو تہاڈا موقف کی. اور کمال ہے کہ بندے ویسے ورکے دو کٹھے چھڑ جان ساڈا قصور نہیں. کئی باری دو بندے ورکے کٹھے چھڑ جاتے ہیں تاکہ پچھلی گل کسی کے سامنے نہ آئے. تاں اللہ فرمایا مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. حق کو باطل کے ساتھ بھی مت ملاؤ اور مت چھپاؤ حق کو. حق میرے سامنے تم نے آنا ہے. میرے عزیزو کوئی منے نہ منے منوان کا ٹھیکہ نہیں. البتہ ایک گل روزے روشن کی طرح آیاں ہیں. نبی پاک آپ مکے رہنے جس بندے حبشہ بچ جا کے نجاشی عیسائی بادشاہ کے سامنے اسلام دی سب تو پہلے نمائندگی کی ہے وہ ابو طالب کا بیٹا سی. مہربانی جناب آباد روز جناب حضرت ابو طالب کا بیٹا. انہوں کا اسم گرامی حضرت جعفر ابن ابی طالب جنہوں جعفر تیار کیا جاتا ہے. جعفر تیار اس واسطے کہ تیار حضرت دو پناہ والے اجے بھی حضرت جعفر جنت میں ملائکہ نال پرواز کرتے ہیں. وہ خالق نے دو پارا تھا کیتے کیونکہ بازو کرم ہو گئے سن
تو خالق نے یہ انعام دیتا حضرت جعفر طیار کو، حضرت ابو طالب کے بیٹے نے، حضرت علی کے بڑے نے حضرت جعفر طیار، یہ اسلام کی نمائندگی کر کے اتنے پہنچے، انہوں نے جناب سیاسی گناہ مل گئی، وہ اتنے رک گئے، یہ مگر گئے نے کفار طلب کرنے واسطے انہوں نے، یہ جڑا اسلام کی نمائندگی کرتا سی نا وہ نام جعفر طیار سی، جڑا کفر کی نمائندگی کرنے گیا ہے میں دسن کی لوڑ نہیں، اینا ہی کافی ہے کہ کفر کا نمائندہ سی، یہ ابو طالب نے پتروں کے مقابلے تے جدوں آئے نا کفر کے نمائندے ہی آئے، دوسرا تے آیا ہی نہیں کوئی، جہے ویلے وہ بندے پہنچے مگروں کافر مشرک مکے دے وہ کر رہے سن کفر کی نمائندگی، وہ میں ٹیم کی مثال دیتی ہے نا کرکٹ ٹیم کی، اور نمائندگی دی دیتی ہے اقوام متحدہ جڑا بندہ اتوں کرتے ہیں وہ پاکستان کا نمائندہ بن گیا، تو تک بھی میں عرض کر رہا ہے جڑا شیعہ ایک جگہ رہ رہا ہے تو باقی سارے اہل سنت دیوبندی ہے اہل حدیث نے، وہ کلا بندہ شیعہ کا چھٹا لیتا ہے وہ شیعت کی نمائندگی پہ کرتا ہے، اور نماز چھڑ دے گا نا تو سارے شیعہ ہی پہ نماز لے کے جانا، اور رمضان دوپہر روٹی کھائے گا نا تو لوگ آ کر کے بیٹھے نا شیعہ سارے پڑھائے گے، وہ سارے شیعہ دیکھ کے بیٹھے گے نمائندگی کیوں پہ کرتے ہیں، چپ کر جاؤ کی خلاف میں کہتا میں سچی کر پہ کرنا یار جڑا بندہ جتنے رہ رہا ہے وہ نمائندگی پہ کرتا ہے انہوں محتاط زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ ساری قوم جو ہی نمائندگی پہ جس بندے زندگی سے پہلی باری شیعہ دا مولوی دیکھنا اتنے آ جاؤ لنگتا کسی دوست رہا اس دن میرے تو حساب لانا نا کہ مولوی شیعہ دے کیوں دے ہوں بولو نا جس ذاکر پہلی باری دیکھنا ہے تو ایک اگے تو چار پیچھے اگوں کو ذاکر کرنا بھی پڑتا ہے تو مرنا ہی نہیں وہ بندے اگر کے ذاکر ہے تو پہلے چار کے تھے یعنی وہ نمائند انہیں دیکھے ہی ہوگے جنہیں نہ چار بندے ہیں میرا خیال ہے کہ سامنے اس کا سمجھنا چاہیے کہ اسی جتنے رہ رہے ہیں نمائندگی کر رہے ہیں تاں حضرت علیہ السلام نے فرمایا سی جو ہمارا ماننے والا ہے اسے چاہیے کہ اس پر اور کوئی الزام نہ ہو سوائے ہماری مودت باقی کوئی الزام نہ ہو انہیں تو یہی الزام ہو کہ یہ اہل بیت نہ محبت رکھتا ہے مودت رکھتا اے حضرت جعفر طیار نمائندہ اسلام بڑھ کے پہنچے پچھو حضور فرد نمائندے پہنچ گئے ان بادشاہ اوڑا وقت بادشاہ سی یعنی نجاشی حبشہ دا بادشاہ انہوں نے ملتی کوشش کی تھی لیکن طریقہ اگے ہونے دا ہو سی انہاں دا طریقہ ہو سی آخر اسلام دے نمائندے دا طریقہ کبلا ہو رہا سی کفر دے نمائندے دا طریقہ ہو رہا سی انہاں او دے گئے سر سدھے رکا لے گئے نبی دا کہ جناب سانو بھیجا ہے سارے رہنما دے نمائندے نے کہ اتنے جناب اسی آئے ہیں تواڈے کول سانو پناہ دو سانو بندے مارنا چاہتے ہیں جان تو مارنا چاہتے ہیں کچھ بندے سارے مر بھی گئے ہیں کچھ بیبیاں بھی مر گئی ہیں سانو پناہ دو سانو چھڑتے نہیں پر انہیں کہا تسی میری پناہ چاہو وہ روک گئے یہ جڑے بدروں گئے نا کفر دے نمائندے انہاں پہلا جڑا کام کیتا میرا آج بھی وہ کفر دی نمائندگی وہی پہ کرتا انہاں بادشاہ بھی ملن تو پہلا تحفے بھیجے ملن تو پہلے تحفے بھیجے سونا چاندی جوہرات وغیرہ وغیرہ پہلے بھیجے تاکہ پتہ لگ گیا کہ لگے غریب آئے سب بڑا امیر آئے ایک بار پتہ لگ سارا چلا میرے محترم سامعین کہ پرانا اندر بڑے ہی دن کیا بات پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں جیدی گلی تو پہلا روح اندر جائے بارہ میں صاحب پتہ لگ جاتا ہے خیر چل رہا ہے جیدہ صرف خیر ہی کہاں جائے پہلے سائل وہ جڑے ویلے یہ نمائندگان کفر طاقت بھیجے کفر درباری بھی چلتے ہیں جو بھی ہوتے وہ ویکھن لگا بھی ہے ٹھیک آئے نے کدھروں بند آئے نے کدھروں ٹھیک کیونکہ جو حضرات دربار میں تقسیم ہونے سن وہ ایک پرات گئی دوسری پرات گئی اور سینیاں یہ بڑی ہوئی ہیں انہاں میں تحفے رکھ کے ادھر روان شمالتے وہ جناب چلے گئے وہ جناب تحفے جان لگ گا انہاں کہ کون نے بندے جی یہ مکے ہوئے نے جی اے مکے ہوئے نے وہ پھر جنہیں لال جی سنو آخر لگے اے آئے نے کہ مکے آئے نے تے اے آئے نے کہ اور مکے ہو کے چھٹو پر وہ جنہیں میرے جناب یہ سارے جواہرات دا ہیریاں دا اور یہ تحفیاں دا اصل درباریت ہے سی بادشاہ نہیں سی کیونکہ وہ تو کئی بادشاہ بھی نہیں وہ بادشاہ نے یہ رکھا بادشاہ تو پھر وہ بادشاہ سی اچھا ویسے سیانہ ہے سی تھے نبی یہ دیکھو بھیجے ہیں سی وہ دیکھو جنہیں میرے جناب وہ تحفے پہنچو سکا تحفے ایک سائڈ تے رکھو تو بندے لے وہ بندے اندر آئے وہ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جناب مہمان نوازی کا حق ادا کیتا تے پھر پوچھا کہ جناب کیویں تشریف لے آئے کتھوں آئے انہاں کہا جی مکے ہی آئے اگے بھی اتنے بندے آئے انہاں کہا بالکل آئے انہاں کہ وہ ساڈے حوالے کر دو ساڈے مجرم نے
وہ साढ़े मुजरम ने तो जनाब मेहरबानी करके साढ़े हवाले कर दो। असी शरीफ लोग हाँ तो उतों आए हैं नस के तुहाडे कोल आ गए। उन्हें आख्या भी असल च मुजरम नहीं अजे मुलजम नहीं, इन्हां ते इल्जाम है कि तुहाडे मुजरम ने। वो तुसी मुजरम साबित करोगे तो खड़ोगे, उन जा तोहफे भी चुको तो वापस हो जाओ। उन्हें आख्या परेशान हो गया, कहने लगे कोई गल तोहफे तुहाडे ने लै दे असी मुजरम साबित कर देने। उन्हें कर दे। हुण तुहानूं पता है कि जिहड़ा कुफर है ये मुसलमान तो कुछ खौफजदा होता है, जिहड़ा मुसलमान ना होवे उहदे नाल ये रल जांदे ने अंदरों काफिर। आज जिवें ओबामा हिंदुस्तान च आया है ते इधर नहीं आया, हालांकि साडा भी बड़ा चंगा सलाम अलैकुम उहदे नाल आया ही है, लेकिन अंदरों उहदे नाल छेती रलदे ने क्योंकि इधर मुसलमानी थोड़ी जी माड़ी चंगी है तो सही ना। वो ना विचों राजी सन भी ये ईसाई है मुसलमान ये भी नहीं, ते असी सानू मुशरिक आंदे ने मुसलमान असी भी नहीं। असा एक होना है, इन्हां नाल ते एक नहीं रहिंदा है। ये उन्हां नूं जल्दी सी काफिर कुफर का नुमाइंदा अगे वधिया हो सके जनाब सुन लो। असी चंगे भले पे बसते सन, जिथे कोई लगा सी ठीक लगा सी। मेरा ख्याल है कि अजे भी ये गल पौंदी फिरदी है किधर हो सके बिल्कुल ठीक पे बसते सन, जिथे कोई लगा सी ठीक लगा सी, बिल्कुल ठीक सा रौला ही कोई नहीं। अमीर का अपना पुत उन्हें सोने का बना लिया, गरीब का अपने उस मिट्टी का बना लिया, रौला ही कोई नहीं सी। अपने अपने पुत को चुको, अपना अपना पुत अंदर रखो, अपना काम करो। इन्हें ऐसा फतूर पाया ये ना किसी अमीर के पुत को कख समझते हैं ना गरीब के पुत को कख समझते हैं, तो गाला कटते देखो गौर नहीं करवाया। ये जिन्होंने मसीह मानने होंगे वो गाला कट लेते समझते कल नहीं, ये आदमी है ही किसी काम के नहीं भाई साढ़े ने तुहानू की किसी काम के नहीं। सानू आदमी अल्लाह को मनो, वो अल्लाह ना दसदा ना किधरे है, साढ़े अपने है ने की सानू आंदे ने। उन्हें आख्या बादशाह ने आख्या कि इन्ना 101 चो केड़ा जे जेड़ा इंज करदा। उन्हें आख्या वो इत्थे नहीं उत्थे गौर फरमाना जनाब। उन्हें आख्या इन्हां च कोई नहीं, वो पिछे वो कौन नहीं। उन्हें आख्या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला वो जे इन्हां दा सरबराह। उन्हें आख्या ठीक है इत्थे खड़े रहो। वो 101 विचों 100 नूं आखो ना आवे, उन्हां विचों कोई एक आवे जिहड़ा नुमाइंदगी मोहम्मद दी करे। क्या बात है, आवाज हो जनाब। चूंकि मुस्तफा जैसे मौजूद नहीं, मोहम्मद जैसे है नहीं, आखिर इनमें कोई मौकफ से है ना, एक मौकफ से अपना सार कर। उन्होंने आखो भी एक बंदा अपना नुमाइंदे के तौर पर अंदर आ जाए। वो जरा एक नुमाइंदा गया ना आए करे वो अबू तालिब का बेटा सी, मेरे मौला अली का भाई सी, हजरत जाफर तैयार अंदर तशरीफ ले गए। उन्होंने आख्या जनाब इतने सामने सामने खलो के ते मुआकफदार कर। उन्होंने मुआकफदार किया जनाब तुहानू की दसीए पहुंचो ना यही दसिया कि साढ़े पुत ने असी उन्होंने पूजने हैं, साढ़े वो सनम ने जो भी है साढ़े ने ना इन्होंने की आते इन्होंने की आते। हजरत जाफर ने वेख्या ना नजाशी बादशाह हो सका जी ठीक पे आते जेड़ा इन्होंने कोई नहीं आते सानू की आते। भाई क्या बात है, उन्हें अजे ठीक आते तो कुछ नहीं आते जेड़े इन्होंने कख नहीं आते किसी काम से आखड़ लगे इन्हें मन्ने ही तान है किसी को कुछ नहीं आते। हाय हाय बात रहो इन्हें मन्ने ही इस वास्ते नहीं ये मनते ही उन्होंने जरा किसी को कुछ ना असी उन्होंने मन्ने जरा अच्छे को अच्छा आखे बुरे को बुरा। वाह रे नुमाइंदा इस्लाम अजीज़ां ने गिरामी कदर उन्हें आख्या जनाब नवा मसला लेके आए ने फतूर पा दिता ने घर घर लड़ाई पै गई है, लोग सगे भूलिया थले रख के मारन डे ने, भैन भरावां नूं लड़ा छड़िया ना, मां पुत्रां नूं लड़ छड़िया, मामा बहने नाल लड़ पिया, भतीजा चाचे नाल लड़ पिया, लड़ाई पा छड़ी ने मर गई। मेरे को देखो मैं भी नुमाइंदगी पै करना जी, मसबे हक की नुमाइंदगी पै करना। अजीज़ां ने गिरामी कदर हजरत जाफर नूं नजाशी ने आख्या जनाब शुरू करो बयान करो कि तुहाडा सरबराह की मौकफ देंदा है, की दसदा है, वो की आंदा है। इत्थे हमेशा बड़े 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 जलसियां चौकां च तवज्जो कराई है। मैं क्या सुनो जी हुण जो अबू तालिब दा पुत्र बोलन लगे ना इहदे विच सारा इस्लाम ईसाई बादशाह दे दरबार च बोलन हुण जो बोलन लगे ना उहदे विच इस्लाम है, मोहम्मद मुस्तफा का
پرستی بار بار میرے پتانوں یہ خود اقرار کر گئے وہ کسی نے کچھ نہیں آتے یہ خود اقرار کر گئے اتنے سامنے کہ وہ کسی نے کچھ نہیں آتے ساڈے پیغمبر نے سانو دسیا ہے کہ جس اللہ کو اساں سجدہ کرنا ہے اور کر رہے ہیں وہ آندا ہے جھوٹ حرام ہے وہ آندا ہے چوری حرام ہے وہ آندا ہے یتیم نو یتیم کرنا حرام ہے ہاتھ رکھنا سر تے حلال ہے بیوہ کرنا حرام ہے بیوہ دی خدمت کرنا جائز ہے اس دسے جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنی ڈکیتی نہیں کرنی لوگوں نے بچے اغوا کر کے نہیں بیچنے کسی کا مال نہیں لٹنا یتیم دے مال تے نظر نہیں رکھنی کسی کا فراڈ نہیں کرنا زندہ دفن نہیں کرنا بیٹی دے سر تے پیار رکھنا ہے بیٹے کا منہ چبنا ہے آہستہ و اقربانا نیک سلوک کرنا ہے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی ہاتھ نال بھی بندے محفوظ رہیں منہ نال بھی بندے محفوظ رہیں سارے کفر دا رنگ اٹھ گیا جدو نجاشی دی آواز آتی اے محمد آندا تے ٹھیک ہے سب کے جانا آباد ہو گیا سارا کفر پریشان ہو گیا کہ جدو عیسائی بادشاہ کیا انہاں چو ایک بھی گل غلط انہاں چو ایک بھی گل غلط نہیں کافرہ میں کیا بھی کم خراب ہو انہوں نے چوڑی شرارت کی تھی نا جی مدر بکرا کٹا کھول ساڑھی اپنی زبان جڑی پنجابی میں چاہتے ہیں یا اپنے بندے نے فلانے بکرا چوہا چلا دیتا یہ سب بکری اچھی شرارت کی تھی وہ شرارت ہے اسی اترے بڑے سارے عرب دے بندے انہیں صاحب جایا کہ انہیں آپس لڑن کے ساری جان چھوٹے یہ تو حمایت کرنا اس پہلی گل سے ہو سکے جی میری گل سن لو یہ تو آٹھے بھی خلاف ہے اس کا غور فرمایا دیکھو شرط میں خود ہو سکتا ہے جناب ہے تو آٹھے بھی خلاف ہے ہو سکتا میرے خلاف کریں گل بادشاہ دی تو چنگی سی وہ چنگی ہے تو میں سنان لگا ہو سکتا ہے یہ گل میں منتا نہیں انہوں نے ثابت کرنا پینا اگر انہوں نے سربراہ میرے خلاف ہوگا تو میرے کو انہوں نے کیوں کر سب کے جانا بھائی مولا پڑھنا بنا یہ گل مننے تے قابل نہیں اگر اس اسلام دا سربراہ میرے خلاف ہو گئے تھے انہیں بندے میرے کو بیبیاں بچ مجھے 15 بیبیاں نے تو میرے کو جنہیں مسکرات بھی کر دیتا ہے وہ شریف آدمی آخر میں نے وہ برماشتے نہیں میں سمجھا یہ میں منتا ہی نہیں کہ وہ میرا خلاف ہو گئے ہاں البتہ تو اگلی گھر کا ہو سکے اگلی گھر اے کہ ان پوچھوں پہ حضرت یسوع مسیح کو ایک ہی سمجھے ان شرارت ایسی کہ انہیں لڑائی ہو پڑی اس جعفر تیار رکھنا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اس رکھنا اللہ کا بیٹا ہے شرارت ہے نا جعفر تیار دے آخر ہے کہ عیسیٰ اللہ کا اب بندہ ہے اس عیسائی یہ سکنا نہیں اللہ کا بیٹا ہے اے انہیں لڑے لو جی میں یہ لڑنا انہوں نے نکل جو اتھوں نے نکلنا چاہتا پھڑ لینا انہوں پینڈ کس جانتے وہ ساکیا ہاں جی تسی حضرت مسیح علیہ السلام کو کی سمجھ دو ایسے بیان کرو نجاشی بیٹھا کرتے ایسے نمائندہ اسلام بڑھنا حضرت ابو طالب دے بیٹے نے سورہ مریم دی تلاوت شروع سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی فرماتے ہیں عیسیٰ بات ہی دساگا پہلا میں دسنا چاہنا وہ دی ماں کیسے آئے ہائے حضرت مریم سلام اللہ علیہ حاضر سارا ذکر سورہ مریم اچھ موجود ہے جب سورہ مریم دی تلاوت کر چکے کہ حضرت جعفر تیار دسیا ہن میں دسنا اس مریم دا بیٹا جیڑا مسیح ہے جیڑا یسوع ہے جنہوں تسی خدا نہ دے او دے متعلق سادہ نبی سانو کیا ہے جڑی میں تحریر پڑھن لگا جی اس سید ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن اچھے ساری لکھی ہے کہ حضرت جعفر تیار دے بیٹے حضرت جعفر تیار نے ابو طالب دے بیٹے نے نجاشی کے دربار جڑے لفظ آکھے وہ لفظ کمال نے فرماتے ہیں پہلا لفظ یہ آکھا نے تیری حق بیانی تو صدقے تیرے خوف زدہ نہ ہون تو صدقے کہ تیرے اعتماد تو صدقے فرماتے ہیں وہ جو عیسیٰ ہے جسے تو خداوند کہتے ہو تم مسیح کہتے ہو سامنے دشمن کھڑے جڑے لین آئے جدی پناہ بچنے وہ دے سامنے کھڑو کے فرماتے ہیں ہوا عبداللہ وہ اللہ کا بندہ ہے سمجھے جامعہ فرمایا جنہا سادے رہنما نے بسے ہوا عبداللہ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے ورسولہ اور اللہ کا رسول ہے فَقَلِمَتُهُ اور اس اللہ کا کلمہ ہے وَرُوحُهُ اور اس اللہ کی روح القاها الى مریم العذر البتول اللہ نے اس
پہ سی مینوں ٹھیک نہ ٹھیک آخنا خدا دی قسم انہاں منوا دیتی نبی دی صداقت نجاشی کے سامنے انہاں کہا یہ بھی ٹھیک ہے اس کا بھیجنے والا بھی ٹھیک ہے اور دیکھو توحید کے میں منوانے جب نجاشیہ کہہ رہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا بھیجنے والا بھی ٹھیک ہے فوراً فرماتے ہیں اور اس کے بھیجنے والا بھی ٹھیک ہے اس کے بھیجنے والا بھی ٹھیک ہے اسلام دی نمائندگی ابو طالب نے بیٹے نے سب تو پہلے نجاشی کے دربار کی تھی اس تو بڑی دیر بعد ایک قافلہ واپس آئے بڑی دیر انہیں پناہ دیتی ہے کدو واپس آئے جدھر خیبر فتح ہجرت مدینہ ہو چکی پھر حضور مدینہ آ گئے 7 ہجری میں خیبر فتح ہویا تے 7 ہجری میں حضرت جعفر تیار کشتی چ بیٹھ کے تے اوتھوں حبشہ تو واپس آئے اور نبی پاک نے یہ 40 دن بڑا خوبصورت چہرہ سی خیبر وچ او دن نبی آسمان کو دو ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے سن اللہ تو ہی بتا خیبر کی فتح کی خوشی پہلے کروں یا ابو طالب کے بیٹے کے آنے کی خوشی پہلے کمال ہے نبی خوش یا ابو طالب کے بڑے بیٹے نے کیتا یا چھوٹے بیٹے نے ابو طالب کے پتر ہی نبی کو خوش کر دیا ایک پہلا نمائندہ اسلام دا حضرت ابو طالب کا بیٹا جعفر تیار دوسری نمائندگی اور پڑھ دیں بسم اللہ یہ مقرر والی گل نہیں جڑی میں شروع کی تھی جتوں دل کرتا پڑھتے جائیے موضوع یہ لمبا ہے میں شروع کر دیا تو بدر سے نمائندہ کون سی احد سے نمائندہ کون سی خندق سے نمائندہ کون سی خیبر سے نمائندہ کون سی مبارک سے نمائندہ کون سی تو نمائندگی اسلام کی بھانے کی نہیں پڑھ رہی ایک اور موقع پیش کر دینا چونکہ پہلی ہجرت ہی کر کی تھی دوسری بھی ہجرت ہی کر دینا ہوں میں تھوڑے کو سوال کا جواب لے کے تو مجھے مکمل کر دینی سوال کر دینی میں کی کرنی میں تھوڑے سامنے بیان کیا کہ اسلام کی پہلی ہجرت کیڑی ہے ہجرت حبشہ نمائندگی اسلام نے کی تھی ابو طالب دے بیٹے ہوں فرماؤ ہاں جی دوسری ہجرت مدینہ ہوئی ہے وہ نمائندگی اسلام نے کی کمال پھر ابو طالب دے بیٹے جب پروگرام بنا لے کافر کیسا قتل کر دینا اللہ نے دس دیتا نبی کہ تھوڑے قتل کا پروگرام بن گیا یہی گل ہے اللہ دس دیتا نبی نے فرمایا کی کرنا فرمایا بستر تو رہنا بھی نہیں تے خالی بھی نہیں رہن دینا رات سب بستر تے نہیں رہنا یہ تے حملہ بناؤ تے خالی بھی نہیں چھڑنا حضور نے فرمایا اتنے کیوں نہیں رہنا فرمایا علی ابن ابی طالب میں پورے یقین نال کہہ رہا جدوں پہلی ہجرت تے اسلام دی نمائندگی نبی نے دیتی سی نا ابو طالب دے پتر نوں وہ بھی اللہ کولوں پوچھ کے دیتی سی جے دوسرے نوں بستر تے لٹایا تے اللہ کولوں پوچھ کے لٹایا ایک نبی وحی تو بغیر گل ہی نہیں کرنی حضرت علی علیہ السلام لیٹ گئے نبی پاک چلے گئے وہ سارے لوگوں نے ہجرتیں ہی پڑھ چڑی کہ حضرت علی نہ لیٹ دے کہ پھر بچتے نبی نے سنت نبی کی جان بچان واسطے علی لیٹ گئے یہ ساری ہجرت بچوں ایک گل یہ بھی ہے حضرت علی لیٹے نے تو حضور کی جان بچیے ہجرت بچوں ایک گل یہ بھی ہے ساری ہجرت کا مقصد یہ نہیں مہربانی جناب ساری ہجرت کا مقصد یہ نہیں کیونکہ اگر حضرت علی نہ بھی لیٹ دے تو جان پھیرے پائی سکتی سی میں انہیں ثابت کر دوں یہ جب باہر نبی نکل لگے نے تو حضور نے کہا یا اللہ میں تو پوچھنا تھوڑے حکم کے مطابق تیارے باہر بندے پہ پھرتے ہیں مکے اللہ پاک نے فرمایا تسی مٹھی بھر خاک اٹھاؤ مٹی انہاں سب کو کافرا تساں مٹی سکھنی ہے تے انہاں نے آ لینا انہاں دسنا کوئی تسی بچوں نہیں گزر جاؤ تسی دستے نہیں اے میرا وعدہ ہے روڑے پئی تو نبی پاک نے خاک اٹھائی پوری طریقہ چلی سب سیرت کی کتاب نبی نے خاک سٹی کچھ لکھی نا وہ سارے انہیں ہوگا بچوں نبی گزر گئے ایسے کھلوتے ہیں اسے کھلوتا کھلوتے ہیں بچوں دی نبی گزر گئے اور میں پوچھنا چاہے بندے اندر کہ حضرت علی لیٹے نے تے اس وجہ تو نبی کی جان بچی ہے تے صرف اس مقصد واسطے ہی لیٹے میں پوچھنا تو بندے سارے کرنے ہو گئے سنتے آپ بھی سامنے دیتے کی نہیں میں ہو رہا کروں تو انہوں پتا ہے حضور نے فرمایا سے میری چادر اوڑھ کر لیٹ سی یہ تو پنجویں چوتھی دی کتاب چلی ہے میری چادر اوڑھ کر حضرت علی نبی پاک کی چادر اوتے لے کے لیٹ گئے اور حضرت علی تھلے سن جے نبی بھی لیٹ دے تو چادر تے لے کے لیٹنا سی جڑا نبی سرے عام بچوں کو گزر جائے تو انہاں نہیں پتہ دستا یہ چادر تھلے ہونا کیویں ویکھنا
یہ مطلب ہے اگر اللہ پاک بچانا چاہتے تو جی وہ انے ہوئے سن نبی آپ بھی سامنے تو وہ مٹھ مٹی دی بتھیری سی جی اللہ بچانا ہوتا ہے حضرت علی نے لیٹن کا یار کوئی اور بھی مقصد ہے وہ مقصد میں بیان کروں حضرت علی نو مار کے اشتر نے کچھ ایسی جگہ سفین ہے جی 1000 رکعت نماز حضرت علی نماز واجبہ تو علاوہ پڑھتے سن ہر رات سانو تے نماز واجب دی بھی کئی بار توفیق نہیں ہوتی اللہ کرے کہ مولا سر تے رحم و کرم کرے تے اسی اس واجبات کو ادا کرنے کی خاطر توفیق دے حضرت علی علیہ السلام واجب نماز تو علاوہ 1000 رکعت نماز پڑھتے سن ایک رات اس رات جی بھی پڑھتے سن جدن سفین جنگ سی لعنت الحریر حضرت علی نے پتلا جا کوٹا پایا سی اس رات تے دوویں فوجاں بالکل سامنے سب تیراں دی بوچھار سی حضرت مالک اشتر فرمایا نے میں نظر نہیں آئے میرے مولا تے میں لبن ٹوٹ پیا تو وہ تیر ہوندے سن پیا وہ لیٹ کے لبن لگ پیا وہ ارکاں دے پہاڑ پئی دی ایڈی فوج ٹوٹی نہ کہ یہ حضرت مالک اشتر دی سنت ہے پاکستان دی فوج تو کوئی نہیں سی جی ہاں یہ جڑے جدے مرید دی سنت تے فوج ٹوٹی ہے نا وہ تے پیر دا ہی نشان ہے حیدر ہے توڑ کے درمیان سے پہنچے تو اندر میں حیران ہو گیا کہ رات کے اندھیرے میں تکبیر دی آواز کو میں پہچانا کہ میرا بابا اتنا جب اللہ اکبر رکھا ہے نا میں اٹھے رکے دیکھا تو مولا نماز پہ پڑھ گئے دعا فوجہ کے درمیان میں کہا مولا تو تسا نماز پڑھ لیتے خیمے چلے تو تیر پہ ہونے ایک اتنا فرمایا سانے موت علی تے آ جائے یا علی موت تے آ جائے جب مرے گی موت مرے گی یہ میرے مولا دا اتنا فرمان جی وہ ایک مثال کی تھانے خربوزہ یہ مولا دا فرمان ہے خربوزہ اگر سوچا جائے وہ تو تھلے تلوار رکھ کے نقصان خربوزے دا اگر وہ چھٹا کے خربوزہ وہ تو تلوار مار جائے نقصان پھر خربوزے دا فرمان نے خربوزہ چھٹا رکھ کے تلوار ماری ہے تو مالک کی دا نقصان ہے اور مالک جی کیوں گا تو ہمارے تلوار چھٹا وہ تو خربوزہ کبھی کہا جی پھر نقصان خربوزے دا فرمایا موت علی تے آوے یا علی موت تے آوے نقصان موت ہے تیرے موت کی بگاڑ سکتا ہے ایتھے بارے پیشتر نے پوچھا کبھی سنتے کبھی فرمایا لیلت کی ہجرت ہجرت والی بات سنتا سا رکھے مار پیشتر مسکرا پہ کہنے لگے مولا پھر تم صرف دو ہی نیندر اتھے ہم نے جتھے خطرہ نہ ہو تو سنتا ہی اتھے میں جتھے بہتا خطرہ آدموں کی فرما اس رات میں سنتا ہوں ادھے تمام ساکرین نے روپائیاں لکھ دیتی ہیں کہ کئیاں کڑی دی کڑی ساؤں ہاتھوں رضا رب دی سب خرید لئی اور روپائیاں میں نے روپائیاں نہیں سکتا وہ صبح شاید ساڑھے کھاٹ پہنے دن آسی پہنے تاموں کے درویش ہوتا ہوں سی کہ قسمت نال ہوتے سوتے نفے دے میں کئیاں جنگنا میں چکار کی عید رہی ہے کئیاں کول رہ کے کچھ کھٹیا نہیں کئیاں کرن چوکار دی عید نہیں کئیاں چپے چپے کیتا چک سجدہ لکھ دانت دی مڑوی رسید نہیں کئیاں کڑی دی کڑی ساؤں حاتم رضا رب دی ساری امید نہیں یہ حکیم حاتم علی صاحب سے وہ پہلی بار جب میں نماز سکھی نہیں کیا ہو گئی انہوں نے تو فاتح روام لے آتی سی انہوں نے تو پھر نماز سکھی سی میں مجھے یاد ہے اللہ گری کرم کرے انہوں نے روائے تمام ساکرین نے حضرت علی سونا پڑھے شب ہجرت علی سنتے ہیں کبھی جہاں نہیں سن سوتے اس رات سنتے ہیں اس رات سنتے ہیں یہ جمعے سنتے ہیں نا مولا علی اتھوں پھر جڑے بندے بچارے قرآن تو دور سن تے حضرت علی دے نیڑے سن کئی بندے ایسے نے جڑے قرآن تو دور نے تے حضرت علی دے نیڑے نے کئی قرآن دے نیڑے نے تے حضرت علی دے دور نے یہ دوویں شہمہ گمراہ کر دیا بندے کو کیونکہ نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے زندگی بھر نہ مولا دا ساتھ چھڑنا تے نہ قرآن نو چھڑنا قرآن چھڑ کے بنا مولا علی علیہ السلام نو منیے نا کام خراب ہو جاتا جب ہو گیا میں تو نہیں دستا کئیاں بندے قرآن تو دور سن مولا علی کو منگتے سن نیڑے سن انہاں کی سوچیا انہاں کیا اللہ فرمایا سی کیونکہ دی تدبیر ہے کہ میں قتل کر دینا کافراں دی تے میری تدبیر ہے میں بچا لینا بچانا سی نبی نو اللہ نے قتل کرنا سی کافراں تے جن نے بچایا وہ اللہ ہے بچان دا وعدہ تے اللہ کیتا تے قتل کرن دا ارادہ کافراں کیتا
بچا گیا اللہ. ہوں چار پائی تے اللہ نے نہیں نا تے جڑا چار پائی تے وہ ہی اللہ ہے. وہ پھر لوکاں میں نعرے مار چھڑے چلو ٹھیک ہے. قرآن تو دوری سی نا. کدی بندے قرآن پڑھیا ہوتا خدا دی قسم تے پھر کدی یہ نہ آندے. یہ بندے خدا واسطے بندے کو خوش کیتا ہے تے بندے بھی کو خوش ہو رہا ہے صدقے ہیں. وہ اللہ دے بندے قرآن پڑھو نالے آندے والی ستے نے رولا پا دے جی ستے نے نہیں رولا پایا علی ستے نے تو نبی بچے نے تے جے علی ستے نے تے قرآن دا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہوتا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. کیا بات ہے. اللہ نو نیند نہیں آتی جڑا سو جائے والا نہیں. تسی بھی چپ کر گئے ہو کہ پچھو تسی مٹھے ہو گئے ہو کہ نہ عزیزان گرامی قدر حقیقت جو سوال نہیں ہے خیالات جو سوال نہیں. اگر ساری میٹنگ ہوئی ہے تو بہت اچھی کر بہت بڑے عالم نے کی تھی. ہو سکا چھٹیاں کرنا وہ بنا گا جنہیں کو سچ کوئی نہ جنہیں کو سچ موجود ہے تو انہوں کی لوڑ ہے کمزور کرنا کرتی. لاتا خودہو سنۃ ولا نوم. وہ تدبیر کر رہے تھے کہ قتل کر دیں گے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ ہم بچا لیں گے. اور واللہ خیر الماکرین سورہ الانفال. اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. حضرت علی نے شب ہجرت سو کے دسیا میں اللہ نہیں اللہ کی تدبیر کا نام علی. تدبیر خداوندی ہے علی. شکریہ کرے. ہوں دسا مقصد انے تے ادو ہی ہو گیا سا جب مٹی سٹی سی. نبی آپ بھی سونے دے کہڑا دستا سی پیا کیوں ستے نہیں کیوں دسنا نہیں کیوں ستے. اصل میں دسنا چاہتا سی اللہ تے نبی جگہ محمد کوئی جگہ چھٹے نمائندگی صرف علی کرے گا. جگہ محمد کوئی جگہ خالی کرے ایک رات واسطے بھی خالی کرے. اس تھوڑے ٹائم واسطے بھی عام بندہ اپنی جگہ تے نہیں آ سکتا. اگر صرف سو کے جان ہی بچانی ہوتی تو ایک بسترا ہوتے سی ایک بچکا چھڑ دے. اور بانا تو بلیکھا ہی سی نا بھی اچھا ہی نہیں. پرانے زمانے سے جاٹ خود کو کار ہوتے سن کسے کام تے مجی تے حال لمبی پا کے اتر رائے دے ہو یا پنجالی ایک ہوگی سی ٹکے دے گارے وہ بچے رکھ میں اتنے بندہ سوتا ہے. اے ہو جائے گا جاٹ ڈالتے ہیں نبی نہیں نا. مہربانی فرمانا میرا دھوکھا نہ اللہ کسی نے دیتا نہ نبی دیتا. میرے عزیز دوستو تو سن توجہ فرمائی کیوں لیٹے میں دسنا کیوں لیٹے. نمائندگی اسلام کی کرنی سی مولا علی نے اٹھ کے جا رہے سی اسلام کا نمائندہ. وہ نمائندہ اسلام ہے جہاں کوئی کافراں دی امانت سن کافراں دی امانت کافر دی امانت نو امانت واپس یوں کر سکتا ہے جڑا اسلام دے نمائندے دی جگہ تے اسلام دا ہی نمائندہ ہوئے. نبی کو امانت سن کافراں دی انہاں سویرے بکواس کرنی سی اٹھ کے جڑی علی نہیں کر دیتی. اس کام لیٹے ساڈے صرف جان پہچان نہیں. مقصد ہے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سننا ملتا یہ تو پتہ ہے مایوس بندہ کدی نہ ان سدھی گل دی سمجھ آئی نہ کدی سدھی کی. میں مایوس دی گل کرنا جڑا بندہ مایوس ہو جائے نا نا امید ہو جائے انہوں نہ صحیح سمجھ آؤندی تو نہ وہ صحیح کرتا. مثلا جڑا بندہ الیکشن جتیا ہو انہوں آکو سلام علیکم وقوال السلام. جڑا بندہ ہریا ہو الیکشن وہ ہے مایوس وہ ہے نا امید انہوں آکو ہرے جتن ہرے سلام علیکم. وہ کہا کیا نہ ہم کیا وہ بندے بندے چوتھ صاحب تو انہوں نے سلام علیکم آکی تو صحیح کر رہے اوہ سلام علیکم نے لکھ دے اور سانو چھیڑ دے. میں جاننا ہے مسالے
منگوا لیا کہ سویرے پاکستان جتنا ہے، پیپسیاں منگوا لیا سن کے نال رحمت رکھی سی کہ خیر کرنی، وہ ڈھول بھی اتنے ہی رہا، صدقے پیپسیاں بھی اتنے ہی رہی، رحمت بھی اتنے ہی رہی، پھر کوئی نہیں کج رہ گیا، مایوس ہوئے نا۔ پھر ایمان نال دسو پھر مایوساں نے ٹی وی پنے نے کہ بولو یار پنے نے، جہاں بندہ مایوس ہویا سی میچ ہرے انہوں کسے پوچھا نا کی حال اکالا اللہ معافی ملے، میں تو آگے مایوس بندے کو سدھی گل سمجھ نہیں ہوں تو نہ وہ سدھی کرتا ہے۔ ایک اچھا پاس ہوئے بندے نے آپ کی بنے، وہ کہا پاس ہوئے، پھر انہیں پوچھو کی بنے، پوچھنا نہ کرو۔ مایوس بچہ ہوئے سکول کا سدھی گل نہیں کرتا، مایوس میرے امریض نہیں مایوس ہو جاتے، جنہوں کو امید ہوئے نا کون دا اللہ دا فضل ہے، تے جیڑا مایوس ہویا انہوں پوچھو آج کل دوائی کتھوں پہ کھانا کون دا اسرائیل کو، ٹھیک ہے نا؟ مایوس سدھی گل نہیں کرتا، ایرا بچہ فیل ہوئے مایوس سدھی گل نہیں کرتا، جیڑا الیکشن ہریا ہوئے سدھی گل نہیں کرتا، جیڑا فیل ہوئے سدھی گل نہیں کرتا۔ اے فرماؤ جیڑے شام دے آکڑے سن تلواراں لے کے قتل کر دینا تو سویرے علی دا منہ ویکھ کے پیچھے گیا نہیں مایوس ہی گئے سال اٹھا جناب، اے جو مایوس سارے پیچھے لوٹتے ہیں، انہاں بکواس جڑی کرنی سی وہ علی نہیں کرن دتی، مولا علی ہوگی وہ میں دسنا، چونکہ پیسے سارے سن نبی کو لوگاں دے، انہاں کافراں دی ہور تے پیچ جانی کوئی نہیں سی، انہاں سویرے اٹھ کے آکھنا سی لو جی سانوں پیسے دی لوڑ سی تے کھولے کے سٹ گیا جی، تساں غور نہیں فرمایا یار کسے نوں ضرورت ہے سی یا نہیں سی، سویرے انہاں بکواس کرنی سی، سویرے سویرے اٹھ کے لو جی امانتاں رکھیاں سن پیسہ کوئی نہیں، ہن سانوں لوڑ پئی تے کدھر گئے جی، ہن کدھر گئے جی دسے کہڑا جڑا دسے مخبر ہوئے تے سویرے اٹھ کے جے بکواس کرن لگن کہ میرے پیسے سن نوز باللہ وہ گئے تے پیسے نہیں لے گئے ساڈے پیسے لے گئے، جنہیں سب کو آسن نہیں ہوں دیتا ہوگا نا علی ابن ابی طالب آج مایوس بولے بھی نہیں سن، جب حضرت علی نے چھت تے کھڑا کیا تھا لوگوں محمد جا چکے ہیں، جس نے محمد سے جو لینا تھا علی سے لے جائے، صدقہ جانا نمائندہ موجود ہے اور اے نہیں لے آکھیا زیور لے جاؤ، اے نہیں لے آکھیا پیسے لے جاؤ، نہ اناج لے جاؤ، فرماتے ہیں جس نے محمد سے جو لینا تھا علی سے لے جائے، میں نمائندہ بن کے بیٹھا ہوں، جو پیسے لینا چاہتا پیسے لے جائے، جو اسلام لینا چاہتا اسلام لے جائے، جو ہدایت لینا چاہتا ہدایت۔ نمائندہ وہ ہوتا ہے جڑا پوری نمائندگی کرے، نبی دی نمائندگی وہ کرے جدا علم نبی جیسا ہو، جدا حلم نبی جیسا ہو، جدی زبان نبی جیسی ہو۔ میرے محترم سامعین اپنے طور پر زندگی چ اپنا نمائندہ سیاح بھیجنا، وہ نمائندے ہوئے ہیں تو اٹھا ساتھ لگنا ہے۔ آئے آئے میرے مولا علی فرماتے ہیں ایک تحفہ ایک قاصد، ایک تحفہ ایک قاصد ایک خط دھیان نہ لکھو، خط وچوں ہی تہاڈا سارا پتہ لگ جانا بندہ کیسا ہے، قاصد جہاں بھیجو گے نا وہ جہاں سیاحیاں گلاں کرے گا ساتھ لگے گا بندہ جنہیں بھیجا ہے وہ کیسے ہے، اور میرے مولا فرماتے ہیں تحفے تو حساب لگ جاتا کہ بندہ کی رہنا ہوئے بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا بندہ تاش کر چڑھ، تحفے تو صاف لگ جائے بندے چکر بھی نہیں ہوئے، یہ 3 شاواں نمائندگی کر دیا، یہ مطلب اسلام دی نمائندگی جدوں کیتی ہے، ہائے ہائے ابو طالب دے پترا کیتی، خدا دی قسم اسلام دے پترا دے کدرے جویں اسلام دی نمائندگی ابو طالب دی پوتریاں کیتی، چشم فرق ہے گانے، مولا تم ہمیشہ آباد رکھے۔ میں کیئرز کر رہا میں کہہ رہا ہوں حضرت ابو طالب کی دشمنی ایک کی وجہ سے جیڑی میں پورے پاکستان سے بیان کر دیتی ہے، یہ پشاور جڑے بچے قتل ہوئے نے دھماکے وچ کیوں قتل کی قصور سی لگا جڑا مینوں لبا میں قصور لگ دے، صرف وہ فوجیاں دے بیٹے سن
واہ سونے سمجھ میں کہنا پاکستان کے دشمن نوں پاکستان دیا محافظہ دی اولاد چنگی نہیں لگتی، ایویں اسلام دیا دشمنوں اسلام دیا محافظہ دی اولاد چنگی نہیں لگتی۔ لوگ کالیاں پٹیاں بن کے پھرتے رہ گئے، انہاں 3 سال دے بچیاں نے کسے نوں کی آکھیا سی؟ میں قرآن ہاتھ وچ لے کے پوچھنا لوگوں والی اصغر نے کسے نوں کی آکھیا؟ نمائندگی کیتی نے شبیر نے نمائندہ اسلام بن کے کربل سے قدم رکھے، ہم شیر نال سی۔ میں حیران ہو گیا کہ بلا میں اس طرح کسی مولوی عالم دا بیٹا اگر تقریر کرے، وہ دی بیٹی بھی تقریر کرے تو کر سکتی ہے، لیکن بیٹا وہ مردہ ہی تقریر کرے گا، بیٹی وہ مسورہ ہی تقریر کرے گی، یہ گل بنتی ہے سمجھ آتی۔ اگر کسی عالم دین دی بیٹی تقریر کرتی ہوئے کہ سڑیاں مجلسہ زنانہ مجلسہ ہوتی ہیں انہیں بیٹیاں سڑیاں خطیبہ بیٹیاں تقریر کرتی ہیں، اور اگر کسی خطیبہ بی بی نو بڑے بڑے خطیب کی بیٹی نو ہی آکھیا جائے کہ دادا موسیٰ دے جڑے بندے بیٹھے نے وہ سارے تیرے چچا لگتے ہیں، تیرے بھائی لگتے ہیں، تیرے بزرگ لگتے ہیں، ایک تقریر کر رہے تو آخر کہ اللہ کیوں یہ کرتے ہیں مومن نے دے اپنے نہیں میں تقریر مردہ نہیں کرا گی، میں مرد بھی سارے مومن ہو تے مومنہ خطیبہ رہتے تقریر کرنی ہوگی ہے۔ میں حیران ہوں کوفے دے بدماشاں دے سامنے عرب دے شرابیاں دے سامنے علی دی بیٹی تقریر کیسے گی؟ حیران ہو گیا چشم فلک کی بلا بی بی جب تقریر کیوں کی تھی؟ ایک برا قتل ہویا ہوئے تو ایف آئی آر بی بی نہیں لکھوا سکتی، ایک برا قتل ہویا ہوئے تو تھاندار آگا کہ بہن میری لکھا کی ہویا ہے تو لوگ آنے کی میں کرنا انہوں ہوش نہیں آ رہا آج کی لکھائے گی تو کی اس لکھانا ہے اور برا دے آدمیت ایک قتل تو بعد بہن بیان دین لگے تو نال مستورہ سہارا دے گا بیٹھی ہوئی ہے تو نال رشتہ دار بیٹھے ہوئے انہوں دے بیان میں ادھوں لکھوایا جاتا ہے جنہوں مجھے قتل والی گل تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے 5-7 دن تک کٹے جانے میں 10 محرم 9 ویر جوڑی پتران دی پھر اکبر جیسا نام قاسم جیسا بھتیجا دے کے 12 محرم نو علی دی بیٹی ویران نے سارا پھلے کھڑے ہوتے تقریر میں کر اسلام دی نمائندگی کر کے اور بی بی نے خدا دی قسم تو اللہ کی خیال ہے بی بی نے بہن کی بی بی دا پرا قتل ہویا تو بہن نہیں کر سکتی نہیں کہ بلا بہن نے کی جناب سیدہ نے توحید تے خطبہ دیتا اللہ دی توحید کو بیان کرنے کے بعد نانے دی نبوت کو بیان کرتا ہے، نانے دی نبوت کو بیان کرنے کے بعد پیو دی ولایت کو بیان کروایا جنہوں فرمایا نا اللہ وحدہ لا شریک ہے میرا نانا سکرین کا نبی ہے تے خدا مسیح علی مرتضی ہے خدا دی قسم ولایت تک گل آئی بندے روڑا شروع کر دیتا انہوں نے یاد سے کبھی اذانہ شروع کر دیتے سن کبھی شور شروع کر دیتے سن تاکہ مولا دی
فلسطین کے جبل دے میدان تک اپنے مولا کے خطبے ویکھ کے تے کنا نال سنے میں ہر شے دنیا دی بھول سکدا اے دل نو ہتھ پیندا جان رکھیا جائے کہ لگا میں مولا علی دا لہجہ نہیں بھول سکدا جس لہجے وچ مولا گل کردا سن میں ہن لہجہ نہیں بھول گیا اے لہجہ میرے مولا علی دا میں دسو علی دا کیڑا بیٹا بول رہے مولا حسین ہے اگر نا نہیں عباس ہے نا نہیں جعفر ہے انہیں کیا نہیں عبداللہ انہیں کیا نہیں انہیں کیا مولا حسین دا پتر علی ہے نہیں علی اکبر ہے نہیں علی نوفل ہے نہیں قاسم دا بیٹا حسن ہے وہ یہ بیٹا نہیں کہ کوئی پوتا علی دا بولیا کون ہے کوئی بیٹا نہیں بولیا تو کوئی بھتیجا بولیا میرے مولا دا کوئی پوترا بولیا بولتے کیوں نہیں دستے کیوں نہیں پتہ نہیں زمین کیوں نہ پھٹی تے آسمان کیوں نہ ڈگا تے کی حالت ہوئی اس محمد دے صحابی دی تے مولا علی دے شیعہ دی جڑے میرے نال دے بندے کان کو منہ کر کے کہ حاض ہی زینب بنت علی آجڑی بی بی گل بھی کرتی ہے نا علی دی بیٹی زینب رون لگ پیا تے کہنے لگا اے نہ آکھو یہ جڑی نانی دی قبر تے رات نو جاندی سی کوئی سے اتنے برے ماحول وچ مولا علی دی بیٹی کیسے آ سکتی جب پریشان بیٹھیا تے بی بی پاک نے ایک جملہ فرمایا اے نہیں میں آکھیا میرے نانا دا صحابی میرے پیو دا ساتھی ایڈا کریم خاندان غربت آکھا کہ کریمی آکھا کہ مظلومی آکھا جو تسی آتے ہو میں لفظ استعمال کرتا بی بی پاک کی مظلومی آکھا غربت آکھا پردیس آکھا رول گئی آکھا بی بی فرمایا چاچا میں زینب جدو انتے عزت دا لفظ عطا فرمایا فرمایا چاچا میں زینب آج لفظ سن کے صداقت نہیں سی لفظ ہوئے چھے حضرت عبداللہ نے پورا یقین ہو گیا تو کہنے لگا صدق امامی میرا امام سچا لیکن بندہ کہنے لگا اس ویلے علی دی صداقت دے نعرے کیوں نہ رہے کہ میرا امام سچا کہنے لگا میں مولا دی عزت دی قسم میں نے آج چیتا پہ ہونا جے جدو میں آنکھیں نا مولا میری آنکھا ٹھیک کرا دے مولا میرے واسطے دعا کرو میں تمہارا جہاد کرو اوہ میرا مولا پتہ نہیں روندے کہ اسان میں نے آج سمجھ آئی ہے جدو میں آنکھاں دی دعا کرو نسا میں نے سینے نال لا گیا نسا نہ پینا ہی وہ چنگا رہے گا کہنے لگا یا علی میں چنگا رہے ہو نہ میں بی بی پاک رو آؤں دیا میں کیا نہ میں تیری بیٹی نو اتنا پریشان ہوئے خالق کائنات درود تاج 40 مرتبہ زیادہ عشور 40 مرتبہ اور 80 مرتبہ قرآن مجید ایک دعائے مشہور دعائے صبا درود پاک زیادہ جناب زہرہ سورہ مرم سورہ مزمل سورہ واقعہ سورہ چور سید بشیر حسین شاہ مرحوم جابر بشیر نبردر مرحوم اور سادات چک فضل شاہ اے میں سے پاک مسواب خالق کائنات ان سارے بزرگات روح میں سارے سواب فرما میرے خالقہ جتھے انہوں نے روح ہوں ادنا تقویت ملے گی انہوں نے روح میں سکون ملے گا سانو مذہب اہل بیت میں سمجھن دی توفیق عطا فرما اور نمائندگان میں دین اسلام دے سیرت طیبہ دے عمل دی توفیق عطا فرما میرے خالقہ اتنی پاک و پاک کی زمین فرمائے اتنی دل گداز میں دعا کرنے پاکستان و امن دا گہوارہ بنا شہدائے پشاور شہدائے شکار ہے میرے خانے کو نجوہ کی صبر جمیل عطا فرما میرے مولا مہربانی فرما مسجد پیٹ چکھے سے حضرت یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ میں انہیں جو کرنے تیری ذات سبحان مہربانی کر اپنی امان جی رکھ خانے کا قصور ساڈا کوئی سوائے روایت علی ازہر علی بند حسین تو سارے جمعہ پڑھتے بھی بھولنے مارے جا رہے نمازہ پڑھتے تو بھی مارے جا رہے خالقہ تو علی کو مزادر سنو تیری قسم کی لوڑ ہے سیدر کی تسکے سکا کی سورت تیری ذات جانوی مہربانی فرما اسی بھی ہم نبیاں کی سنت عمل کرتے ہیں دعا کرنا میرے مولا اسی کے دن جھوکے نہیں مہربانی فرما سارے ہاتھ رہنا جنہیں کہاں سکر گناہ تو قبول بھی دیا سکر گناہ ہی معاف فرما میرے مولا محمد
ظہور جلد فرما، انہوں کی آمد تو پہلے اس ملک کو امن دے دے میرے خالق، تیری بارگاہ سے التجا کرنے ہیں، یتیم بچیاں کو حوصلہ عطا فرما، بیوگان کو حوصلہ عطا فرما، میرے خالق سانو اس مذہب تے، اس عقیدت تے، اس مسلک تے، اور الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کی ترجیح حسینیت تے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین و آمین۔